بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین قسم کے اعمال کے۔ نمبر ایک، صدقہ جاری رہنے والا صدقہ، یعنی جو اس نے زندگی میں کوئی چیز صدقہ کی ہے، کسی جگہ پانی کے لیے کوئی انتظام کر دیا، سائے کے لیے کوئی انتظام کر دیا، کوئی درخت لگا دیا۔ نمبر دو، کوئی علم جس سے نفع اٹھایا جائے، کسی کو قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، کسی کو اخلاق اور معاشرت کے متعلق کو دین کی بات بتائی، یا کسی جگہ کوئی کتاب وغیرہ لے کے وقف کر دی۔ نمبر تین، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے، اس کا بھی اجر پراپر والدین کو جاتا رہتا ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہیں، اولاد کا نیک ہونا اور دعا کرنا۔ اب اولاد نیک کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بچپن ہی سے اولاد کی نیک تربیت شروع کر دی جائے۔ اگر بچپن میں اولاد کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور بعد میں اپنے سر پہ ہاتھ ماریں کہ جی اب ہماری اولاد نیک نہیں، اب ہم کیا کریں، تو بھائی شروع سے توجہ دیتے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا کہنا شروع کرو، 10 سال کی عمر تک 3 سال طریقے سے ان کو سمجھانا شروع کرو۔ 3 سال میں اگر محنت کے ساتھ انسان بچے کو سمجھائے تو 3 سال میں بچہ عادی نمازی بن جاتا ہے، باقاعدہ نماز کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے دعا کرے۔ میں کہا کرتا ہوں، اگر بچے کو نمازی بنا دیا، اب ہمارا بچہ اگر نمازی ہے تو وہ الگ سے وقت اگر دعا کے لیے نہیں بھی نکالے گا، تب بھی وہ ہر نماز جب وہ پڑھے گا تو اس کی آخری رکعت میں وہ کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو بغیر الگ سے وقت نکالے بھی اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ نماز پڑھنے سے والدین کے لیے دعا بچے کی زبان سے خود بخود نکلتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم اپنے بچوں کو نیک بنائیں تاکہ وہ ہمارے لیے ہمارے جانے کے بعد بھی اعمال کا ذخیرہ بھیجتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔